احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ، پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد میں اپنے ماجائے کو رو نہ سکی، میں اپنے بھیا کی عزا منا نہ سکی، میں اپنے حسین کی فرش عزا بچھا نہ سکی، اے سید سجاد میری جان قربان حسین کے بہن زینب پہ، یزید کے قصر میں حسین کی عزا جس نے قائم کی اسے زینب کہتے، اے بیٹا اتنا کرو نا، ہم اپنے ماجائے کو رونا چاہتے ہیں، میں اپنے بھیا کی عزا بنانا چاہتی ہوں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ صلوات پڑھتے بر محمد۔ خمس مجالس کی چوتھی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد علیہ السلام حیات اور کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں امام عالی مقام اپنے یادگار انقلاب کے اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بترا، اے لوگو میں سرکشی اور بغاوت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، میں فساد کی خاطر اور ظلم و ستم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا مقصد میرا ہدف تو صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں سیدھے راستے کی طرف، انہیں فلاح و بہبودی کے راستے پر لانا چاہتا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں۔ سماج میں
ایسے کام کرنا چاہتا ہوں جس سے اسلام، مسلمان، انسانیت اور بشریت کو فائدہ پہنچ جائے، اور ہر اس برائی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، ہر اس امر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں جس سے اسلام، مسلمان اور انسانیت اور بشریت کو نقصان پہنچ جائے۔ اور اس کا راستہ یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں میرے جد اور میرے بابا کی سیرت زندہ کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے، اسی ہدف کے لیے امام حسین نے سن 60 ہجری 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا، اور مکہ مکرمہ میں 4 مہینے قیام کیے، اور پھر جب صورتحال بدلی تو مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، اور 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ 10 محرم کو عظیم قربانی کا ہدیہ خالق اور مالک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ وہ قربانی تھی جس کے ایک خون کا ایک قطرہ بھی رائگاں نہ گیا، اور کائنات میں اس کے بڑے عظیم اثرات ہوئے، جس میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ حسین نے اپنے خون کے ذریعے سے اسلام کے درخت کو سینچا اور خدا کے دین کی حفاظت کی، دین خدا کو زندگی بخشی۔ دوسری بات، اس انقلاب کے نتیجے میں حسین کی شخصیت، حسین کا مشن اور حسین کی ذات گرامی صرف شیعوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ عالم انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل قرار پائی۔ اور تیسرا عظیم اثر اس شہادت کا یہ ہوا کہ آپ کا انقلاب سارے انقلاب کا سرچشمہ قرار پایا، اور انہی انقلاب میں 2 طرح کے انقلاب ہوئے۔ فردی طور کے اوپر بھی انقلاب آیا، جس میں بکر بن وائل کے گھرانے کی خاتون کا تذکرہ، اور کوفے کی مسجد میں عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کا تذکرہ ہوا آپ کے، اور تیسری بات وہ مدینہ منورہ میں ہوا، اور وہ عقیل ابن ابی طالب کی بیٹی بنی ہاشم کی خواتین کے ساتھ روضہ رسول پر گئیں، اور روضہ رسول پر جا کر مدینے کے گورنر عمرو بن سعید بن عاص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تاریخ کربلا لکھ دی وہاں کے اوپر۔ اب اس کے بعد مدینے کے لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کا جو گورنر تھا، جس کا نام تھا عثمان بن محمد بن ابو سفیان، چونکہ مدینے کے حالات بدلتے جاتے تھے تو ویسے ہی مدینے کے گورنر جو تھے وہ جلدی جلدی بدلتے گئے۔ اس نے 3 لوگوں کو بلایا، ایک عبداللہ ابن حنظلہ، 2 عبیداللہ ابن ابی عمرو مخزومی، اور 3 منذر بن زبیر۔ انہیں دمشق بھیجا گیا، اور یہ دمشق سے جب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پیسے دیے گئے ہیں، 1 لاکھ درہم دیے گئے، عبداللہ ابن حنظلہ کے بچوں کو 10 ہزار درہم دیے گئے، لیکن انہوں نے آ کر صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ ہم ایک ایسے انسان کے پاس سے آ رہے ہیں لیس لہ دین، جس کے پاس دین اور مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یشرب الخمر، جو شراب پیتا ہے، یضرب بالتنابیر، جو تنبورہ بجاتا ہے، اور یلعب بالکلاب، کتوں سے کھیلتا ہے۔ جب یہ ہوا تو مدینے کے لوگوں نے عبداللہ ابن حنظلہ کے ہاتھوں پر مرنے کی بیعت کی، اور پھر ان لوگوں نے عثمان بن محمد بن ابی سفیان اور 1000 بنی امیہ کا محاصرہ کیا، اور مدینے کے گورنر کو نکال دیا۔ تو یزید نے مسلم ابن عقبہ کو 5000 کا لشکر دے کر بھیجا، اس نے آ کر کے ان کا مقابلہ کیا اور شکست دے کے مسجد نبی میں داخل ہوا، گھوڑے کے ساتھ مسجد نبی میں داخل کیا، اور مسجد النبی مدینے میں 1000 پیغمبر کے صحابی کا خون بہایا گیا، مدینے کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور زنا جیسا بد عمل اس کے یہ مرتکب ہوئے یہ گروہ۔ یہ 63 کا واقعہ، یہ 63 کا واقعہ تھا، جس کو کہتے ہیں واقعہ ہرہ۔
اب وہاں کے اوپر یہ مدینے کا انقلاب تھا، اور پھر اب تحریک ہوئی مکے میں۔ مکے میں عبداللہ ابن زبیر رکا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اب ہم حکومت پا سکتے ہیں، لہٰذا اس نے یہ دیکھا کہ حسین شہید ہو گئے اور لوگوں کے دلوں میں یزید کی نفرت آ گئی، تو اس نے پرزور تقریر کی اور امام حسین علیہ السلام کی تعریف کی۔ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کی تعریف کی عبداللہ ابن زبیر نے، تو لوگ مکے کے لوگ عبداللہ ابن زبیر کی طرف مائل ہو گئے، یزید سے نفرت کرنے لگے۔ لہٰذا یزید نے عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا۔ عبداللہ ابن عباس نے خط کا جواب دیا، جس میں یزید کو مایوس کیا کہ میں کسی بھی صورت میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکے میں عبداللہ ابن زبیر اور ادھر سے مسلم ابن عقبہ کو یہ ہدایت تھی کہ مدینہ لوٹنے کے بعد تم کہاں جانا؟ مکہ چلے جانا اور عبداللہ ابن زبیر سے مقابلہ کرنا۔ مسلم ابن عقبہ اپنا لشکر لے کے مکے کی طرف پڑا، راستے میں مر جاتا ہے، لیکن حسین بن نمیر کو کمانڈر بناتا ہے، تو حسین بن نمیر یہ لشکر لے کر آگے بڑھا۔ اچھا، اور کئی مہینے تک مکے کو گھیرے رہے، اور پھر 3 ربیع الاول 64 میں اس نے حملہ کیا کعبے کے اوپر، پتھر بھی برسائے اور کعبے پہ آتش فشانی بھی، یعنی آگ کی بھی بارش کی، جس سے کعبے کا پردہ جل گیا۔ اور پھر 14 ربیع الاول 64 میں یہ خبر ملی کہ یزید واصل جہنم ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حسین بن نمیر نے عبداللہ ابن زبیر کو یہ خط لکھا کہ جس کی وجہ سے ہم لڑنے آئے تھے وہ مر گیا، لہٰذا اب ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہوتا ہے، راستہ کھولو ہم آ جائیں۔ اس کے بعد حسین بن نمیر اپنی فوجوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اب بصرے میں بھی پتہ چل گیا کہ بھئی یزید مر چکا ہے، تو بصرے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور کوفے میں اس کی جگہ جو رہتا تھا اس کا نام تھا عمرو بن حریث۔ پس بصرے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور کوفے میں جو رہتا تھا عمرو بن حریث رہتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف بصرے والوں کے جو جذبات ابلے، اس کی بنیاد پر عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب بصرہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا تو بصرے کے حالات ایسے ہوتے رہے کہ بصرے کے لوگ حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو خط لکھا کہ بھئی ہمارے لیے کوئی حاکم، کوئی گورنر معین کرو۔ تو آخر میں قانونی طور پر بصرے کا گورنر جو عبداللہ ابن زبیر نے چنا، وہ اپنا بھائی مصعب ابن زبیر کو چن لیا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ لیکن بصرے کے جو شیعہ تھے وہ اس بات سے تو مطمئن ہو گئے کہ بصرے میں بنی امیہ کی حکومت نہیں ہے۔ بس اس پہ غور کریے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید بنی امیہ سے ہے، لیکن یزید تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم ہے، پر مکے میں یزید کا قبضہ نہیں۔ اسی طریقے سے اب بصرے میں بھی، بصرہ بھی بنی امیہ سے خالی ہو گیا یزید کے مرنے کے بعد۔ اچھا، بصرہ بھی گیا۔ یہاں تک کل کی گفتگو تھی، صحیح ہو گئی بات یہاں تک۔ لیکن کوفے کے اب انقلاب ہوگا، پس مدینے میں انقلاب، مکے میں انقلاب، بصرے میں انقلاب، اب کہاں کے اوپر انقلاب ہوگا؟ اب کوفے میں انقلاب آئے گا۔ کوفے میں کیسا انقلاب ہے؟ کوفے میں کون تھا؟ عمرو بن حریث ہے۔ کوفے میں جب یزید کیا، اب میں آپ کو کوفے کے حالات کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ سب سے زیادہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا۔ جیسے ہی امام حسین، اچھا ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کوفہ ایک شہر ہے، اور شہر کوفہ کے باہر ایک جگہ ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں نخیلہ۔ وہ جو شہر کوفہ کے باہر کی جگہ ہے اسے کہتے ہیں نخیلہ۔ یہ نخیلہ میں جب فوجوں کو بھیجا جا رہا تھا لوگوں کو امام کے خلاف، تو عبید اللہ ابن زیاد نخیلہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ لشکر گاہ تھی، وہاں کے اوپر لشکر جمع ہوتے تھے اور پھر وہاں سے لشکر کو بھیجا جاتا تھا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نخیلہ میں تھا۔
اتنی بات ہو گئی۔ اب کوفے کے حالات کیا ہوئے؟ کوفے کے حالات، اس کو طبری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو لوگ بھیجے جا رہے تھے، وہاں کے اوپر جو لشکرگاہ ہے وہ نخیلہ تھے، اور اس نخیلہ میں عبید اللہ ابن زیاد تھا، وہاں سے لشکر بھیجا جاتا تھا لوگوں کو۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کر دیے گئے تو یہ عبید اللہ ابن زیاد، ابھی امام حسین کی شہادت کی بات کر رہا ہوں، سن 61 ہجری ہی کی بات کر رہا ہوں، جب وہاں شہید کر دیے گئے امام حسین تو عبید اللہ ابن زیاد نخیلہ سے آتا ہے کوفے میں۔ نخیلہ سے جیسے ہی کوفے میں آیا اور کوفے والوں کو پتہ چلا، آپ اس بات کو یاد رکھیے گا بھئی، کوفے اور کربلا کا جو فاصلہ ہے 80 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا، 80 سے 90 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے کوفے سے کربلا کا فاصلہ۔ اچھا، جب اتنا ہی فاصلہ ہے تو کوفے والوں کو بھی بہت جلدی امام حسین کی شہادت کے خبر کا علم ہوا ہے۔ اچھا، جیسے ہی انہیں یہ پتہ چلا کہ حسین ذبح کر دیے گئے، وہ اسی وقت سے لوگوں کے ہاں احساس شرمندگی جگ اٹھا۔ عجب، ہم نے بلایا تھا، ہم نصرت نہ کر سکے، ہم اس دھبے کو کیسے دھل سکتے ہیں؟ اسی وقت سے وہ نادم و پریشان تھے۔ اچھا، اب یزید کب واصل جہنم ہوا ہے؟ 14 ربیع الاول کو یہ خبر آئی، 64 میں واصل جہنم ہوا ہے یزید۔ سن 61 سے 64 تک، یعنی 61 سے 64 تک کوفے والے اس عالم میں گزارا ہے انہوں نے کہ بھئی ہم حسین کی نصرت نہ کر سکے، اس کا ہمیں افسوس ہے، اس دھبے کو ہمیں اپنے سے مٹانا ہے، اور اسے کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بات تھی ان کے۔ اچھا، اب جب 64 میں مرا ہے، 64 میں مرا تو جیسے ہی یزید 64 میں واصل جہنم ہوا، کوفے والوں نے عمرو بن حریث کو نکال پھینکا اور اس کی جگہ کے اوپر عامر بن مسعود کو رکھا۔ اچھی بات ہے یہاں پہ، لیکن کوفے کے سارے لوگ کسی ایک رہنما کے انڈر میں آئے، یہ مشکل امر تھا۔ کیوں مشکل امر تھا؟ اس لیے کہ اس وقت 64 میں جو کوفے کے لوگ تھے وہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ کتنی طرح کے لوگ تھے؟ 3 طرح کے لوگ تھے۔ پہلا گروہ تھا جو سچے شیعہ تھے۔ سچے شیعوں میں بھی 3 کیٹیگری تھی۔ جو سچے شیعہ تھے کوفہ میں وہ بھی 3 طرح کے تھے۔ ایک جو سب سے زیادہ توابین میں جو سب سے زیادہ گروہ رہا ہے وہ تھا یمنی قبیلہ۔ پس کوفے میں ایک قبیلہ تھا جو سچے شیعہ تھے، وہ یمن کے لوگ رہنے والے تھے، وہ سچے تھے، یمن سے ان کا تعلق تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے یمن کے شیعوں میں قم میں بھی ایک قبیلہ ہے، اشعری قبیلہ۔ اشعری خاندان یمن کا خاندان ہے جو عاشق اہل بیت رہا ہے، جس کو اہل بیت سے، آل محمد سے بہت ہی زیادہ الفت اور محبت رہی ہے۔ تو یہ جو کوفے کے شیعہ سچے شیعہ تھے، اس میں سے ایک گروہ وہ تھا جو یمن کا رہنے والا تھا۔ ایک گروہ کو موالی کہا جاتا ہے۔ موالی جو پہلے غلام رہے ہوں پھر آزاد کر دیے گئے ہوں، وہ تھے سچے شیعہ۔ اور تیسرے جو گروہ تھے وہ ایران کے لوگ تھے جو کوفے میں رہتے تھے اور وہ سچے شیعہ تھے۔ اتنی بات ہو گئی۔ بس ایک گروہ سچے شیعوں کا تھا۔ سچے شیعوں میں بھی 3 جگہ کے لوگ تھے، ایک یمن کے لوگ جو سچے شیعہ تھے، دوسرا گروہ موالی کہا جاتا تھا، اور تیسرا گروہ کون سا تھا؟ ایران کے رہنے والے لوگ تھے، ایرانی شیعہ تھے۔ یہ ایک گروہ۔ دوسرا گروہ کیا تھا کوفے کا؟ بنی امیہ کے طرفدار تھے۔ اور یہ جو کوفے میں بنی امیہ کے طرفدار تھے، یہ جتنے لوگ کوفے کے جتنے لوگ بڑے بڑے لوگ عمر سعد کے لشکر میں تھے، یہ اسی بیچ والے گروہ سے تھے جو بنی امیہ کے طرفدار تھے، رہتے تھے کوفے میں۔ اور ایک تیسرا گروہ بھی کوفے میں تھا جو شک اور تردید میں مبتلا تھا، جو کسی ایک فیصلے پہ نہیں پہنچا تھا۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں نا یقین تک اور کسی ایک فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا سن 64 میں 3 طرح کے لوگ تھے، کتنی طرح کے لوگ؟ پہلے سچے شیعہ، 2 بنی امیہ کے طرفدار، تیسرا گروہ جو شک میں مبتلا تھا، اچھا جو کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ یہ جو توابین کا قیام ہے، توابین کا قیام، توابین میں 2 طرح کے لوگ تھے، بہت توجہ کریے گا۔ یہی سچے شیعہ کون کون تھے؟ یہی یمن کا زیادہ تر توابین میں یمنی تھے، ایک بات۔ دوسری بات آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ جو ہانی بن عروہ مارے گئے تھے، یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، زہیر قین بھی سردار تھے اور بریر کی بھی بڑی عظیم ہستی تھی۔ تو یہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یا خود کوفے میں ہانی بن عروہ، ان کے قبیلے کے لوگوں میں بھی یہ جذبہ تھا کہ ہم ان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ تو توابین میں وہ سچے شیعہ تھے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کے بڑی ممتاز شخصیتیں ماری گئی تھیں اور کربلا میں شہید ہوئی تھیں، اور ان کے قبیلے کے لوگ تھے۔ یہ لوگ ملے کوفے میں 64 میں، عمرو بن حریث کو نکال کے باہر پھینکا، عامر بن مسعود کو رکھا۔ اچھا 61 سے 64 تک یہ جو 2 گروہ آپ کو بتائے، سچے شیعہ اور مثلاً ہانی بن عروہ کے رشتہ دار، دیگر لوگ اور زہیر قین کے، بریر کے، یہ سارے لوگ امام حسین کی شہادت کے بعد ہی سے اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے کہ بھئی ہم کو جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی بھرپائی کرنا چاہیے۔ لہٰذا لوگ جمع ہوئے، سوچنے لگے، سوچتے انہوں نے 5 لوگوں سے، جو سچے شیعہ تھے، 5 لوگوں سے رابطہ قائم کیا، جس کو پہلی شخصیت ہے سلیمان ابن سرد خزائی، یہ پہلی شخصیت ہے۔ مسیب ابن نجبہ یہ دوسری شخصیت ہیں۔ عبداللہ ابن سعد یہ تیسری شخصیت، اور عبداللہ ابن وال تیمی یہ چوتھی شخصیت ہیں، اور رفاع بن شداد، یہ 5 لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ کتنے لوگوں سے رابطہ قائم کیا کوفے کے لوگوں نے؟ 5 لوگوں سے، سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، عبداللہ بن سعد اور عبداللہ بن وال تیمی، اور 5ویں شخصیت ہے رفاع بن شداد۔ ان سے ملے اور ملنے کے بعد ان سے بتایا کہ بھئی ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ہم اپنی خطا کو کیسے دھلیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے 5 افراد اور باقی بہت سارے لوگ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے کوفے میں۔ اور یہ مسئلہ کب کا ہے؟ یہ 61 کا مسئلہ ہے، اور ابھی ہم لوگ کہاں کے اوپر ہیں؟ 64 پہ ہیں۔ مگر یہ لوگ جب جمع ہوئے تھے، کس سن میں جمع ہوئے تھے؟ 61 میں جمع ہوئے تھے، امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد جمع ہو گئے تھے۔ اچھا اس میں سب سے پہلی تقریر جس نے کی ہے وہ مسیب ابن نجبہ۔ مسیب ابن نجبہ کھڑے ہوئے، وہ 4 لوگ بھی بڑی شخصیت اور دیگر افراد بھی۔ مسیب ابن نجبہ نے جو تقریر کی ہے وہ غور طلب بات ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، اب جب اسی مجمع میں کہا، امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد اسی مجمع میں کہا ہمیں اپنی سچائی پہ ناز تھا۔ اب اس پہ ذرا توجہ کریے گا۔ اس وقت میں اپنے کو مومن کہوں بہت آسان ہے، اپنے کو سچا کہوں بہت آسان ہے، اپنے کو وفادار کہوں بہت آسان ہے، مگر امتحان کے وقت، جب سخت وقت آئے اس وقت سچوں کے ساتھ رہوں، اس وقت پہچانا جاؤں گا، اس وقت کہنے سے نہیں پہچانا جا سکتا ہوں۔ ایسے ہی یہ لوگ تھے، بہت انہوں نے صاف کہا ہم کو اپنی سچائی پہ ناز تھا، ہمارے جیسا سچا کون ہو سکتا ہے، اور پھر کہا کہ ہم اپنی جماعت پہ فخر کرتے تھے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں گروہ کے ماننے والے ہیں۔ کہا ہم کو سچائی پہ بھی ناز تھا، ہم کو اپنے گروہ اور جماعت پہ بھی فخر تھا، لیکن ہمارے جتنے دعوے تھے، ہم جو کچھ بھی کہتے تھے، ہمارے سارے دعوے غلط نکلے۔
بڑی بہت سچائی سے تقریر کی ہے۔ آپ دیکھیے کہنا اور کرنا بہت عمل ہے۔ کہنا آسان ہے، کرنا سخت ہے۔ کہنا آسان ہے، کرنا دشوار ہے۔ کہا ہم اپنی سچائی پہ ناز کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے تھے، ہم کو اپنی جماعت کے اوپر فخر تھا، ہم اس گروہ سے ہیں، لیکن ہم نے جتنے دعوے کیے سارے کے سارے غلط۔ اس میں کہا مسیب ابن نجبہ نے، ہم نے حسین کی نصرت کو، ہم نے حسین کو دعوت دی، ہم نے حسین کو بلایا، ہم نے ان سے مدد کا وعدہ کیا، حسین آئے بھی، نہ ہم نے جان سے مدد کی، نہ مال سے مدد کی، نہ زبان سے مدد کی، اور نہ ہم نے اپنے قبیلے والوں کو تیار کیا کہ جاؤ حسین کی نصرت کرو۔ نہ جان سے مدد کی، نہ مال سے مدد کی، نہ زبان سے مدد کی، اور ہم کہتے رہے۔ کہا کہ ہمارا امتحان لیا گیا، ہم امتحان میں ناکام ہو گئے۔ کہا ہم امتحان میں، آپ کو پتہ ہے، آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیے، اگربتی جانتے ہیں آپ کیا ہوتی ہے؟ اگربتی، اگربتی جب ہم لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں نا۔ کیوں جلاتے ہیں؟ کیوں جلاتے ہیں؟ جی تو بغیر جلائے رکھ دیجئے، بغیر جلائے رکھ دیجئے۔ آپ کہیں گے کہ خوشبو نہیں دے گی، اس کا مطلب یہ کہ خوشبو دینے کے لیے جلنا شرط ہے۔ یعنی اگربتی کی حقیقت کب کھل کے سامنے آئے گی؟ جب اس میں آگ لگائی جائے۔ جب اس میں کیا لگائی جائے؟ جب تک آپ آگ نہیں لگائیں گے اگربتی کو، اس کی حقیقت کھل کے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ایک بات، اس کا مطلب ہے کہ اگربتی کو خوشبو دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے کیا لگایا جائے؟ آگ لگایا جائے۔ مہندی کا درخت ہوتا ہے، پتیاں توڑ کے ہاتھ پہ رکھ دیجئے، جی ہاتھ پہ رکھ دیجئے نا، آئے گا رنگ؟ نہیں مولانا، مہندی کی پتی کو گھسنا پڑے گا، پھر گھسنے کے بعد اس کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ اب آپ نے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اگربتی کو جلایا نہیں جائے گا، خوشبو نہیں، مہندی کو گھسا نہیں جائے گا، رنگ نہیں دے گی۔ اچھا عجیب بات ہے، اسی لیے حدیث نے کہا فی تقلب الاحوال عرف جوہر الرجال۔ جب انسان کے حالات بدلتے ہیں نا، تب انسان کی حقیقت پہچانی جاتی ہے، تب انسان کا جوہر کھل کے سامنے آتا ہے۔ جب اس کے حالات بدلتے ہیں، آسانیوں میں ہر کوئی اچھا نظر آتا ہے، پر سختیوں میں دین پر باقی رہے، وہی حقیقی انسان کہا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ تو انہوں نے صاف لفظوں میں، مسیب ابن نجبہ نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ ہمارا امتحان لیا گیا، ہم اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ بلایا، کہا کہ یہ بتاؤ ہم رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اللہ کے نبی کو منہ کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو حسین کے قاتلوں کو قتل کریں یا اسی راہ میں اپنی جان دے دیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنا ایک سردار اور لیڈر معین کریں۔ یہ کہہ کے بیٹھ گئے مسیب ابن نجبہ، تو رفاع بن شداد کھڑے ہوئے، کہا کہ مسیب ابن نجبہ نے اہم بات کہی ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ اس تحریک کے اور مشن کے لیڈر آپ ہی بن جائیے۔ کہا یا آپ بن جائیے یا سلیمان بن سرد خزائی بن جائیں۔ یہ پیشنہاد کی رفاع بن شداد نے۔ اچھا، جب یہ پیشنہاد رفاع بن شداد نے کی تو پھر عبداللہ ابن سعد، عبداللہ ابن وال، انہوں نے کہا کہ دو لوگوں میں بن سکتے ہیں، یا سلیمان بن جائیں یا مسیب بن جائیں، اور سارے لوگوں کے بعد یہ طے پایا کہ اس کے کمانڈر مسیب بن نجبہ بنیں گے۔ اب جب مسیب بن نجبہ، اور یہ ساری بات سن 61 کی ہے، 61 کی ساری بات ہے، امام کے شہادت کے فوراً بعد کا مسئلہ ہے، فوراً بعد کا مسئلہ، وہ متوجہ ہو گئے
آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ ابھی جیسے پڑھا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھے گا کہ توابین میں سے 20 کے نام بتائیے، میں نہیں بتا سکتا توابین میں سے 20 کے نام۔ اور توابین کا وہ مقام بھی نہیں، شہید ہوئے جو شہدائے کربلا کا۔ کیوں ایسا ہوا؟ آپ دیکھیں نا، وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا کتنا زندگی میں اثر رکھتا ہے۔ شہدائے کربلا نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا، لہٰذا جب تک حسین زندہ رہیں گے، حسین کے ساتھ ان کا نام بھی زندہ رہے گا۔ کیوں زندہ رہے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا۔ یہ زندگی میں بہت اہم چیز ہے کہ انسان صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر لے جائے، اور یہی کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اسے میں ایک مثال سے واضح کر دوں، ایک مثال دوں تو پتہ چل جائے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ایک سیریل آ رہا تھا، اس میں ایک مشین چل رہی تھی، چلتے چلتے بگڑ جاتی ہے، مشین ہی رک جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں انجینئر بلایا جائے، انجینئر کو بلایا گیا، وہ ایک ہتھوڑا لے کر آتا ہے، اور پوری مشین چیک کرنے کے بعد ایک جگہ ایک ہتھوڑا مارتا ہے، مشین چلنے لگتی ہے۔ پوچھا بھائی پیسے کتنے ہوئے؟ کہا کہ 1000 روپیہ۔ تو لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بھائی ایک ہتھوڑے کا 1000؟ کہا نہیں، کہا ہتھوڑے مارنے کا 1 روپیہ۔ ہتھوڑا کہاں مارنا چاہیے، باقی پیسے اس کے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ پیسہ خرچ کرنا ہنر نہیں ہے، پیسہ کہاں خرچ کیا جائے۔ آپ دیکھیں نا، کہاں ہتھوڑا مارا جائے، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وقت کے اوپر صحیح فیصلہ کرنا، اسی پہ انسان کی کامیابی ہے۔ اسی لیے شہدائے کربلا کا نام صبح قیامت تک روشن رہے گا، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا۔ اور اس کے لیے بہت ہنر درکار ہے۔ بس عزیزان محترم، توابین نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہ کیا، اس لیے تاریخ میں اس طرح سے ہوئے۔ اچھا، سردار کون بنا؟ سلیمان ابن سرد خزائی۔ اب جب وہ سردار بنے تو انہوں نے بھی ایک تقریر کی، اس میں بھی یہی بتایا، وہ بھی بہت غور طلب بات ہے۔ میں نہیں چاہتا بہت ساری باتیں وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی گردنیں اٹھا کے فرزند رسول کے آنے کی راہ دیکھتے تھے، کہ ہماری یہ صورتحال تھی، آئیے ہم تیار ہیں۔ اب اس سے آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیجئے گا۔ آئیے کا گردن، یہ تاریخ کے بیانی الفاظ ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ جس امانت داری، اصل میں امین کا مطلب یہ بھی ہے جو خطیب ہو، جو رائٹر ہو، جو مصنف ہو، لکھنے والے لوگ، ان سب کو ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی عدالت شرط ہے۔ ویسے ہی عدالت شرط ہے، یہ ہمارے فقہ میں ہے۔ جو لوگ کسی عربی سے اردو میں کرتے، انگریزی سے ہندی میں ترجمہ کرتے، ہندی سے اردو میں ترجمہ کرتے، ہمارے دین میں ان کو ویسے ہی عادل ہونا شرط ہے جیسے پیش نماز کو عادل ہونا شرط ہے۔ اتنی امانت داری کے ساتھ باتوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو جو تاریخ نے لکھا ہے، جو حقیقت ہے، اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم گردنیں اٹھا کے فرزند رسول کے آنے کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب وہ آئے تو ہم نے کاہلی کی اور کہا ہمارے ہی ملک، بھئی یہ کوفے کے رہنے والے اور امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پہ 80 کلو کا ہمارے ہی ملک میں، ہمارے ہی قریب میں حسین کو شہید کیا گیا، اور انہوں نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من موحد یخاف فینا اللہ، کوئی خدا پرست ہے جو ہمارے بارے میں خدا سے ڈرے؟ یہ حسین کی صدائے استغاثہ تھی۔ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ،
کوئی ہے جو نبی زادیوں کا دفاع کرے؟ یہ کربلا میں حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی تھی۔ ہمارے بارے میں کوئی ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو؟ کیا کوئی ہے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ؟ تم میں کوئی ہے جو حرم رسول اللہ یعنی نبی زادیوں کا دفاع کرے؟ یہ حسین کا صدائے استغاثہ بلند کی، پر ہم نے حسین کی صدائے استغاثہ پر لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، غلطی ہو جانے کے بعد غلطی پہ نادم ہونا بھی یہ بھی انسان کا بہت بڑا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد، یہ بھی کوئی کم بڑی فضیلت نہ تھی، یہ حر صفت لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ غلطی پہ نادم ہو جانا، غلطی کرنے کے بعد، یہ بھی چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ بھی حر پسند لوگوں کا کام ہوتا ہے، بڑی شخصیتوں کا کام ہوتا ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد اس پر انسان پشیمان ہے، اس پہ انسان نادم ہے، اور اس پہ انسان کیا ہے؟ شرمندہ ہے۔ اچھا کا گردنیں اٹھا اٹھا کے آئے صدائے استغاثہ بلند کیا، پر ہم نے لبیک نہ کہا صدائے استغاثہ پہ، اور کہا گروہ فاسقین نے انہیں اپنی تیروں کا نشانہ بنایا۔ حسین شہید ہو گئے اور اس کے بعد حسین کا لباس اتار لیا گیا، کہا ہمارے جوار میں، ہمارے قریب میں حسین کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو عہد کرو، اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس نہ جائیں گے جب تک خدا کی رضا کا سامان فراہم نہ کرے، اور خدا کے راضی ہونے کا راستہ یہی بچتا ہے کہ حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، اور یا تو اسی راہ میں اپنی قربانی پیش کر دی جائے، یا ان کے قاتلوں کو قتل کریں، یا خود ہم اسی راہ میں قتل، اور کہا دیکھو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ عذاب الہی حرکت میں آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اس لیے کہ جو بھی موت سے ڈرے گا وہ ذلیل ہو کے رہے گا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ سلیمان ابن سرد خزائی نے۔ بڑی ساری تقریریں ہوئیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، بہت ساری تقریریں ہوئیں، سب کا نتیجہ یہ ہوا، تقریریں ہو گئیں ہاں حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے، لیکن جب تک یزید زندہ رہا یہ موقع نہ مل سکا۔ یہ ساری باتیں، اچھا تقریروں کے بعد سلیمان ابن سرد خزائی نے ایک اور کام کیا، وہ یہ کیا کہ مدائن میں خط لکھا۔ مدائن کہاں ہے؟ مدائن کا، مدائن بھی بغداد میں ہے، عراق کا ایک شہر ہے، مدائن بھی عراق کا شہر ہے۔ تو سلیمان ابن سرد خزائی نے مدائن میں خط لکھا۔ مدائن میں کس کے پاس خط لکھا؟ حذیفہ یمانی کے بیٹے سعد کے نام، سعد بن حذیفہ بن یمان کے نام خط لکھا کہ مدائن کے شیعوں کو آگاہ کیا کہ ہم حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، تم بھی تیار رہنا، جب ہم تمہیں بلائیں گے تو ہمارے ساتھ آنا۔ اور بصرہ میں بھی بصرہ کے شیعوں کے ایک رہنما تھے، ان کا نام تھا مثنی بن مخربہ، بصرہ میں مثنی بن مخربہ کے نام لکھا، اور مدائن میں کس کے نام لکھا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ مدائن میں سعد بن حذیفہ بن یمان کے نام لکھا، اور بصرے میں مثنی بن مخربہ کے نام لکھا، اور یہ لکھ دیا۔ یہ سارا عمل کب سے کب تک ہے؟ یہ سارا عمل کب سے کب تک ہے؟ 61 سے 64 تک۔ اور جب 14 ربیع الاول 64 میں یزید کے واصل جہنم ہونے کی خبر پہنچی ہے، جب یہ پہنچی تو بس اب یہ تحریک ابھی تو مخفی طور پہ تھی، اب یہ باہر علنی طور کے اوپر یہ نکل گئے۔ اب انہوں نے لشکر جمع کیا، اور اب انہوں نے خطبے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ربیع الثانی، ربیع الثانی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا عربی مہینے کا پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الثانی۔
चौथा महीना क्या है? रबीउल सानी। और यजीद कब वासिल जहन्नम हुआ है? रबीउल अव्वल में। रबीउल अव्वल में वासिल जहन्नम हुआ और तवाबीन ने अपना क़याम कब शुरू कर दिया? रबीउल सानी में। रबीउल सानी की एक दिन, एक रबीउल सानी 64 को मुअय्यन हुआ कि सारे के सारे लश्कर मकाम नुखैला पे जमा होंगे। कहाँ जमा होंगे? नुखैला। नुखैला कूफे के बाहर लश्कर गाह, जहाँ लश्कर जमा होते थे उसे नुखैला कहते हैं। तो ये जो 61 से यानी 61 से 64 में जितने लोगों ने अपने ऐलान किया था कि हम आपके साथ हैं, अच्छे खासे लोग थे, लेकिन जब ये कहा गया कि एक रबीउल सानी 64 को सारे के सारे लोगों को मकाम नुखैला पे जमा होना है, तो 4000 लोग जमा हुए। कितने हज़ार लोग जमा हुए? 4000 लोग जमा हुए। 3-4 दिन तक ये वहाँ के ऊपर रहे और 5 रबीउल सानी को, अच्छा अब जब ये जमा हुए तो बहस हुई कि भाई कूफे में भी हुसैन के कातिल मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम तारीख़ करबला में बनी उमैया यानी यजीद के बाद दूसरे नंबर का जो मुजरिम है पूरे तारीख़ करबला में, वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। वो कौन है? वो उबैदुल्लाह, पहले नंबर का मुजरिम यजीद है। यजीद के बाद दूसरे नंबर का जो मुजरिम है वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई का ये कहना था कि जो करबला का दूसरे नंबर का मुजरिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, जो शाम फरार कर गया, हम उससे लड़ेंगे। आगे बात समझ में, यानी क़याम हज़रत मुख्तार और क़याम तवाबीन में यही बुनियादी फ़र्क है। हज़रत मुख्तार ने क्या कहा था? हम पहले छोटे छोटों को मारेंगे, फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को मारेंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम पहले कूफे में जितने कातिलीन मौजूद हैं उनको मारेंगे, फिर ये जो जाके शाम में छुपा हुआ है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, हम उसे कत्ल करेंगे। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारी बातें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के बारे में भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल बताऊँगा। इसने तारीख़ में क्या क्या खबासतें की हैं वो कल बताऊँगा, तो अपनी बात को अच्छी तरीके से पूरा कर सकूँगा। अच्छा, जब इतनी बात हो गई तो ये सारी बातें, एक सलवात पढ़ दे बरज़मत मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दीजिएगा मिलजुल कर। बस एक या अली। बस एक रबीउल सानी को जमा हुए, वहाँ के ऊपर एक बहस हुई कि पहले कूफे में हुसैन के कातिलों को मारा जाए या नहीं, चलते हैं पहले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से बदला लेते हैं। सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई ने कहा पहले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से बदला लेंगे, इसलिए ये लश्कर शाम की तरफ गया। लेकिन 5 रबीउल सानी 64 में ये जब लश्कर निकला तो करबला पहुँचा। करबला 1 रात और 24 घंटे करबला में यह लश्कर रुका रहा और गिरियोज़ारी करता हुआ सिर्फ यही ये लश्कर फरियाद कर रहा था, ऐ काश हम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होते और हम भी अपनी जान का नजराना पेश करते। नौहा मातम गिरियो बुका के बाद ये लश्कर शाम की तरफ चला। शाम के पास एक जगह है ऐनुल विरदा, जगह का नाम क्या है? ऐनुल विरदा। वहाँ के ऊपर 8 जमादियुल अव्वल, 8 जमादियुल अव्वल क्या होगी? रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी। 8 जमादियुल सानी को पहला हमला हुआ। 3 दिन तक हमला होता रहा, 3 दिन तक ये जंग रही, जिसमें ये था कि कमांडर सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई बनेंगे, उनके बाद दूसरे, उनके बाद तीसरे। जंग होते होते बहुत ही बहादुरी से जंग की है ये तवाबीन ने। जंग होते होते नतीजा ये हुआ कि जितने कमांडर थे सब के सब शहीद कर दिए गए, बहुत सारे लोग कत्ल कर दिए गए और शहीद कर दिए गए। आखिर में 4000 में से कुछ लोग बचे और इन कमांडरों में से ये जो 5 बड़ी शख्सियत थी, रुफ़ा बिन शद्दाद बचे। तो रुफ़ा बिन शद्दाद ये कुछ गिने चुने हुए बचे लोगों को कूफा लेके वापस आ गए, पर तवाबीन शिकस्त खा गए। इस माना में कि ज़्यादा लोग
کچھ 250-300 لوگ بچے ہوں گے 4000 میں سے، باقی سارے لوگ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اب جب توابین واپس پلٹے تو حضرت مختار زندان میں تھے۔ مختار نے مخفی طور پر، جناب مختار نے، حضرت مختار نے پوشیدہ طور پہ ان کے جو توابین میں سے بچ کے آئے تھے ان کے نام ایک خط لکھا، بس توابین کے بچے ہوئے لوگوں کے نام۔ اچھا اتنی بات ہو گئی نا، توابین میں بچے ہوئے لوگوں کے نام، جو بچے ہوئے تھے ان کے نام حضرت مختار نے ایک خط لکھا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر قیام حضرت مختار کے حوالے سے باتیں عرض کروں گا آج اور کل کے گفتگو میں۔ حضرت مختار نے خط لکھا کہ تم وہ گروہ تھے، توابین کے نام خط لکھا، کہا تم وہ گروہ تھے جن کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت عظیم ہے، تم لوگوں کا مرتبہ خدا کے نزدیک عظیم ہے، تمہارے عمل سے خدا راضی ہے۔ یہ جتنے تم نے قدم اٹھائے نا، قدم اٹھائے تھے کہ بھئی حسین کے قاتل، جتنے قدم اٹھائے یعنی کوفے سے شام تک جتنے قدم اٹھائے، جس مرحلے میں تم پہنچے ہو، جتنے نشیب و فراز تم نے طے کیے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر عظیم دے گا اور ثواب دنیا سے زیادہ تمہیں ثواب دے گا۔ اتنی بات کہنے کے بعد کہا کہ اللہ سلیمان بن سرد خزائی نے اپنا حق ادا کر دیا۔ سلیمان بن سرد خزائی نے کیا کیا ہے؟ اپنا حق ادا کر دیا، اس راہ میں اپنی جان قربان کر دی ہے، اور خدا نے ان کی روح کو کتنا بلند کیا۔ یہ حضرت مختار جناب سلیمان ابن سرد خزائی کے لیے اتنا بلند کیا سلیمان ابن سرد خزائی کی روح کو کہ ان کی روح انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ قرار دی۔ لیکن وہاں پہ ایک بات لکھی، حضرت مختار کا یہ نظریہ یہ تھا کہ سلیمان ابن سرد خزائی جنگ کے فنون سے بہت زیادہ آگاہ نہیں ہیں، اور انہوں نے اس خط میں یہ لکھا کہ دیکھو سلیمان ابن سرد خزائی میں وہ شرائط نہیں تھے جو تم کو فتح و کامیابی تک پہنچا سکتے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سلیمان ابن سرد خزائی کے راستے کو بہتر طریقے سے طے کروں گا، میں بہتر طریقے سے، اور اس کامیابی تک پہنچاؤں گا جو تمہارا مقصد ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد قاتلان حسین سے بدلہ لینا ہے، میں تمہیں اس تک پہنچاؤں گا۔ دیکھو میں امیر ہوں، میں سردار ہوں، بہت توجہ کریے گا، میں سردار ہوں، میں ہر ظالم اور ستمگر کو نابود کرنے والا ہوں، میں دشمنان دین سے نفرت، لفظوں پہ غور کریے گا، بڑی عظیم لفظیں ہیں، کہا میں سردار ہوں، میں امین ہوں، امانت دار ہوں، میں سردار ہوں، میں امین ہوں، امانت دار ہوں، میں دشمنان دین سے نفرت رکھتا ہوں، بڑی بات ہے، میں دشمنان دین سے نفرت رکھتا ہوں، میں خونخواہ ہوں، یعنی میں خون کا بدلہ لوں گا، میں کیا کروں گا؟ میں خون کا بدلہ لوں گا، اور پامال شدہ حق کو، رسول کی آل کا جو حق پامال ہوا ہے اس کو میں طلب کروں گا، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ یہ آخری لائن جو حضرت مختار کی ہے، یہ حضرت مختار کی نیت کو بتاتی ہے، کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں کتاب خدا کے مطابق، ایک ایک بات پہ غور کریے گا، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی میرا قیام، میری تحریک، میرا انقلاب کتاب خدا کے مطابق ہوگا، یہ پہلی بات، نبی گرامی کی سنت کے مطابق ہوگا، یہ دوسری بات، اور میرے انقلاب کے پیچھے یہ راز ہوگا کہ رسول کے خاندان کا جو خون بہایا گیا میں اس خون کا بدلہ لوں گا۔ کتنی بات کہی؟ 3 باتیں کہی۔ پہلی بات کتاب خدا کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق، تیسری بات، بس پہلی بات کتاب خدا کے مطابق، دوسری بات نبی کی سنت کے مطابق، تیسری بات رسول پاک کے خاندان کا جو خون بہا ہے اس کے خونخواہی کے لیے، اس خون کے بدلے کے لیے، چوتھی بات ضعیفوں کے
کمزوروں کے حق کا دفاع کرنے کے لیے، یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات، مجرموں سے جہاد کرنے کے لیے میں قیام کروں گا، اور اس کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر عظمت محمد اور آل محمد۔ خدا کی قسم، یہ ساری تحریکوں کے پیچھے یہ جتنا جوش، یہ جتنا ولولہ اور یہ جتنا عزم ہے نا، ہر ایک کے پیچھے اب آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ حسین اپنے ساتھ زینب کبریٰ کو کیوں لے کر آئے تھے، حسین سکینہ کو کیوں لے کر آئے تھے، حسین ام کلثوم کو کیوں لے کر آئے تھے۔ یہ ساری بیداری انہی کے خطبوں کا نتیجہ ہے نا۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا، احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ، پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ۔ سن 61 میں جوش لے جا رہے ہیں، کیوں چپ ہے کسی بشریت پہ ظلم، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، ہم تو چین سے ہیں۔ یہ حسینیوں کی پہچان نہیں ہے۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، پھر چھیڑ ترانہ۔ اللہ اللہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ۔ حسین کی طرح زندہ رہنا ہے نا تو چھیڑو، پلٹ جاؤ ویسے ہی جیسے حسین کے ساتھی تھے۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ علی مولا، علی مولا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر عظمت محمد اور آل محمد۔ کا ہر فرد پہ لازم ہے، ہر فرد پہ لازم ہے حسین ابن علی ہو۔ یہ لائے تھے اس لیے سید الشہداء زینب کبریٰ کسی معمولی ہستی کو نہیں کہا جاتا، اسلام کی خطیب اعظمہ کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، جو مبلغ اعظمہ ہو اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ سے جو کہاں خط لکھا تھا حضرت مختار نے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مختار نے جو قیام کیا تھا اس قیام کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں اٹھے تھے؟ بہت توجہ کریے گا، ایک ایک بات کو اپنے ذہنوں میں بیٹھائیے گا، ایک ایک بات پہ توجہ کرنے کے۔ کیوں حضرت مختار نے قیام کیا تھا؟ کیا ان کو اپنی حکومت چاہیے تھی؟ اب توجہ کریے گا، قیام میں سب سے بنیادی چیز بھائی صاحب، اگر حکومت چاہیے ہوتی تھی تو حکومت ملنے کے بعد قاتلوں سے بدلہ نہ لیتے،
حکومت تو مل گئی نا، اب کیوں جا کے قاتلوں کو قتل کر رہے ہیں ایک ایک بات پہ؟ اچھا، جب پہلی بات، سب سے پہلی بات حضرت مختار کیوں آپ نے قیام کیا تھا؟ سب سے پہلا مرحلہ حضرت مختار کے ہاں یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، یہ سب سے بنیادی بات جناب مختار کیا تھی۔ اسی لیے یہ خود جناب مختار، اچھا جناب مختار کے قیام کے پیچھے محمد ابن حنفیہ ہیں، محمد ابن حنفیہ اصلی اس قیام کے لیڈر ہیں اور اس قیام کے سردار ہیں۔ اچھا، اور محمد ابن حنفیہ کو ہمارے چوتھے امام نے، وہ کیسے؟ جب محمد ابن حنفیہ کے پاس یہ سوال ہوا کہ کیا جناب مختار نے آپ سے اجازت لی ہے، تو محمد ابن حنفیہ نے ان سارے لوگوں کو چوتھے امام کے پاس لے گئے، اور لے جانے کے بعد یہ بات چوتھے امام سے کہی، تو چوتھے امام نے محمد ابن حنفیہ سے، آتا ہوں حضرت مختار کے اہداف ہے، محمد ابن حنفیہ سے کہا لو انا عبدا زنجیہ، اللہ اللہ، تعصب لنا اہل البیت، یا محمد ابن حنفیہ چچا ہوں گے نا ہمارے چوتھے امام، یا اے چچا، لو انا عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت، اے ہمارے چچا، اگر ایک جوان، ایک بندہ ہم اہل بیت کے لیے تعصب دکھائے، یعنی ہمارے لیے قیام کرے، ایک انسان ہمارے لیے قیام کرے، وہ انسان کون تھا؟ حضرت مختار۔ لَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذَرَتُهُ، تو لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کی مدد کریں، اللہ اللہ، لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی مدد کریں۔ یا افعل ما شئت لقد ولیتک ھذا الامر، اے میرے چچا آپ جو چاہیے کریے، اس کام کی ذمہ داری میں آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا کتنے صاف لفظوں میں امام عالی مقام نے فرمایا لَوَلَّيْتُكَ هَذَا الْأَمْرَ، اس عمل کی ذمہ داری میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ سارے لوگ خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد واپس آ کے کہتے ہیں کہ اس قیام کی اجازت محمد ابن حنفیہ نے بھی دی ہے اور امام سجاد علیہ السلام نے بھی دی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اسی لیے اب پہلا مقصد کیا ہوا؟ پہلا مقصد حضرت مختار کا خونخواہی ہے امام حسین کے قاتلوں، خیمہ حق کے سچے مجاہد کو حضرت مختار کہا جاتا ہے، اہل بیت کے مخلص دفاع کرنے والے کو حضرت مختار کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوفے کے بڑے شیعوں سے، بزرگان شیعہ سے حضرت مختار کی ملاقات ہوئی تو حضرت مختار نے کہا ان ابن الوصی، بھئی محمد حنفیہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، اور امام علی علیہ السلام رسول خدا کے جانشین ہیں، کہا رسول خدا کے جانشین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، کہا ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ۔ تو محمد ابن حنفیہ کیوں کہتے ہیں ان کو جب یہ امیر المومنین کے بیٹے تھے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ دیکھیے صرف 14 لوگ سیکھ کے آئے ہیں وہاں سے، باقی سب کو سیکھنا ہے، ہم سب کو۔ یہی تو کمال ہے انسان کا، جو وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں وہ ہمارے 14 معصومین علیہم السلام ہیں۔ محمد بن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی والدہ حنفیہ قبیلے سے تھی، تو ان کو ان کے ننھیال کی وجہ سے انہیں محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے، وگرنہ ہمارے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ اچھا، پس پہلا مقصد کیا ہوگا؟ ایک اور صلوات پڑھیے گا برحمت محمد اور آل محمد۔ دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دیں، ہماری لغت میں تھکن نہیں ہے، اور یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اور یہ آپ کو سچائی بتا رہا ہوں۔ ہماری لغت میں، خود میری لغت میں
میری لغت میں تھکن نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف 2 روٹی ملتی رہے، کاپی قلم کتاب اور بس، یہ میرا کہنا ہے، اب تک کا یہ ہے۔ اللہ کرے اسی پہ باقی رہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ آپ کو پتہ ہے رہنے کو گھر ہو نہ ہو، آدمی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، بہت بڑا شرف ہے یہ، بہت بڑا شرف۔ بستہ نہ ہو، پنی میں کتاب رکھ کے لے جائے، یہ شرف ہے، یہ شرف ہے۔ بستہ نہ ہو، پنی میں پلاسٹک میں کتاب رکھ کے لے جائے، پر اسے پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ مگر سماج اور معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ پڑھے لکھے انسان نے اگر گھر نہیں بنایا تو کہتے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ارے بھائی صاحب پڑھا لکھا ہے، سلیقے حیات سے واقف ہوگا۔ علم انسان کو سلیقے حیات بتاتا ہے، علم انسان کی فکر کو سدھارتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ آپ کو پتہ ہے صبح کو تیرگیے شام بنا دیتا ہے، صبح جیسے اجالے کو رات جیسی تاریکی میں بدلتا ہے جہالت۔ جہالت کسے کہتے ہیں؟ صبح کو رات میں بدل دے، صبح کو تیرگیے شام بنا دیتا ہے، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا، بس بنیادی بات یہ، کبھی بھی غفلت میں نہ رہے۔ نبیوں کے پاس رہنے کو چھپر تھے، محل نہ تھے نبیوں کے پاس۔ اگر محل سے افضلیت آتی تو سب سے بہترین محل ہمارے نبی کے پاس ہوتا۔ اگر محلوں سے انسان افضل ہوتا، انسان محلوں سے افضل نہیں ہوتا ہے، انسان علم سے افضل ہوتا ہے، انسان عمل سے افضل ہوتا ہے، انسان کردار اور کیریکٹر سے اچھا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ بھوکا رہنا چاہیے مگر جاہل نہ رہے، یہ بہت توجہ کی بات ہے۔ انسان بھوکا رہ جائے مگر اسے جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ کوشش کریے عزائے سید الشہداء کا ایسے اہتمام ہو، ایسے بھئی آج کی بزی لائف میں کسے مطالعے کا موقع ہے تو ایک عالم پڑھ لکھ کر آئے، مطالعہ کر کے آئے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسے سنا جائے، ایسا لگے کہ 20-25 گھنٹے سن لیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اجازت ہے تھوڑا سا اور پڑھوں؟ جی پڑھوں تھوڑا سا؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلی بات، اچھا مجھ کو یہ بھی ڈر لگتا رہتا ہے کہیں یہاں کے لوگ کہیں ارے وہ 2 گھنٹے پڑھنے والے آ رہے ہیں، یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے مجھے۔ آپ سمجھ کہ ارے بھائی وہ 2 گھنٹے پڑھیں گے لیکن ایک بات بھی کوشش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی آپ کے سامنے نہ کہوں، بگر نہ مجھے کیا تھا، آج اتنا بچا لو کل پڑھ دو، کل اتنا بچا لو پرسوں پڑھ دو، پرسوں اتنا بچا لو۔ مگر میں کہتا ہوں یہ ایماندار انسان کی پہچان نہیں ہے، یہ دیدار انسان کی پہچان نہیں ہے۔ خالق سے ملنا ہے نا تو دینا پڑے گا، پانے کے لیے دینا شرط ہے۔ تم بانٹتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں دیتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ پہلی بات حضرت مختار کا سب سے اہم ہدف یہ تھا کہ سید الشہداء کے قاتلوں سے بدلہ لینا، اسی لیے کہا ان ابن الوصی رسول خدا کے جانشین امیر المومنین کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے بعث الیکم امینا وزیرا منتجبا امیرا، کہا کہ محمد ابن حنفیہ نے مجھے تمہارے پاس وزیر بنا کے بھیجا ہے، امین بنا کے بھیجا ہے، سردار بنا کے بھیجا ہے۔ وہ آمرانی، یہ کوفے میں حضرت مختار نے کہا، محمد ابن حنفیہ نے آمرانی کہا، مجھے حکم دیا ہے بے قتل المحلین،
کہ جن لوگوں نے خون حسین کو حلال سمجھا ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ صاف لفظوں میں کہا وَالدَّفْعِ، اور کہا دوسری بات وَالطَّلَبِ بِدَمِ أَهْلِ الْبَيْتِ، کہ اہل بیت کا جو خون بہایا گیا ان کے خون کا بدلہ لینے کا مجھے حکم دیا۔ وَالدَّفْعِ عَنِ الضُّعَفَاءِ، اور محمد ابن حنفیہ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ضعیفوں کی مدد کریے، آپ محروموں کی مدد کریے، آپ کمزور لوگوں کی مدد کریے۔ فَكُونُوا أَوَّلَ خَلْقِ اللَّهِ إِجَابَةً، اے کوفے والو جب میں تمہیں دعوت دوں تو تمہیں پہلا انسان ہونا چاہیے جو میری بات کے اوپر لبیک کہو۔ یہ پہلی بات حضرت مختار نے کہی۔ اور دوسری ملاقات میں کوفے والوں سے حضرت مختار نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے شعار کو زندہ کروں۔ اہل بیت کا شعار کیا؟ یعنی جو نعرہ اہل بیت کا ہے اسے زندہ کرنا چاہتا ہوں، جو اہل بیت کا مقصد ہے اس مقصد کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ جو لوگ جو شہداء کا خون بہا ہے میں اس خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اور جب حضرت مختار زندان میں تھے تو زندان سے یہ کہتے تھے اسی عقیدے پہ۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ ساری باتیں آیت اللہ سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم رجال الحدیث جلد نمبر 18 میں حضرت مختار کی عظمت پہ جو حدیثیں ہیں نا اسے بھی نقل کی، اسے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ایک دو اور باقی باتیں کل عرض کروں گا۔ حضرت مختار جب زندان میں تھے تو کہتے تھے ہر ظالم اور ستمگر کو نابود کروں گا۔ آپ نے دیکھا یعنی قیام حضرت مختار ظالم ستمگر ظلم کے خلاف ہے، کہا ہر ظالم اور ہر ستمگر کو نابود کروں گا، کہا سارے مومنین کے دلوں کو شاد کروں گا اور اہل بیت کے خون کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اب وہ صحیح حدیث آپ کی خدمت میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، جس میں امام نے سارے لوگوں کو خطاب کر کے کہا لا تسبوا المختار، دیکھو جناب مختار کو ناسزا نہ کہو۔ کیوں نا سزا نہ کہیں امام؟ کہا نا سزا برے الفاظ سے یاد نہ کرو، انہیں برا نہ کہو۔ کیوں آقا؟ انہو قتلتنا، اس لیے کہ حضرت مختار نے ہمارے قاتلوں سے بدلہ لیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ حضرت مختار نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دل کو شاد کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔ اہل بیت کے دل کو جس نے شاد کیا، کہا لا تسب المختار، کیوں مختار کو برا بھلا نہ کہا جائے؟ پہلی بات انہو قتلتنا، انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، یہ پہلی بات کہی۔ وطلب وسارنا، ہمارے خون کا بدلہ لیا ہے، مختار نے ہمارے خون کا بدلہ لیا۔ وزوج اراملنا، اچھا کہا ہمارے گھر کی جو خاتون بیوہ ہو گئیں ان کی شادیوں کا بندوبست کرائے، ان کی شادیوں کا بندوبست کرائے، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، ہمارے خون کا بدلہ لیا، ہمارے گھر میں جو خواتین بیوہ ہوئیں ان کی شادیوں کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد کا وقسم فینا المال علی اسرۃ، ہم اہل بیت پہ جب مالی مشکل آئی تو حضرت مختار نے مالی مدد بھی کی ہے، کہا ہمارے خاندان میں، کہا اس لیے یہ کس نے کہا؟ یہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام نے کہا، اور چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے گھر میں کب تک عزا کا سلسلہ جاری رہا جب تک عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کا سر نہ قلم ہو کے نہ آیا، کہا اس وقت تک چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے ممتشطت ہاشمیت ولاختزبت، کہا کسی ہمارے گھر کی کسی خاتون نے اپنے بالوں میں کنگھی نہ کی، ولاختزبت،
اور جن کو رنگ کرنا تھا ہمارے گھر کی کسی خاتون نے رنگ نہ کیا. حتی بعث الینا المختار برؤوس الذین قتلوا الحسین. یہاں تک کہ مختار نے ان لوگوں کے سر بھیجے جنہوں نے سید الشہداء کا خون کربلا میں بہایا تھا. یعنی وہ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد. آپ کو معلوم ہے یہاں تک یہ حضرت مختار کے قیام کی بات ہے. کہا اتنا وقفہ 5 سال 6 سال تک 61 سے امام حسین کی شہادت سے 5-6 سال تک کا کنگھی نہ کی ہمارے گھر کی عورتوں نے. اور جب ہمارے چوتھے امام، یہ چوتھے امام کے بیٹے کا بیان ہے کہ جب چوتھے امام کے پاس عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کا سر لایا گیا تو کہا الحمدللہ الذی ادرک لی صاری من اعدائی. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمارے دشمن سے ہمارا انتقام لے لیا. اور اس کے بعد کا جزل مختار خیرہ، اللہ حضرت مختار کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ حضرت مختار کو جزائے خیر. اس جملے سے فقیہ نے استنباط کیا ہے، فقہاء نے استنباط کیا ہے. آج کی گفتگو یہیں تک رہنے دیتے ہیں اور یہیں سے کل کی گفتگو کریں گے. اور جب حضرت مختار کے بیٹے حکم ابن مختار ابن ابو عبید ثقفی منی میں میرے 5ویں امام سے ملیں گے اور 5ویں امام سے کہیں گے کہ آقا میرے بابا کے بارے میں بڑے قیل و قال سننے کو آتے ہیں. لوگ میرے بابا کو برا بھلا کہتے ہیں. عبداللہ ابن شریک راوی ہیں کہ لوگ میرے بابا کو برا بھلا کہتے ہیں. آقا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میرے بابا کے بارے میں جو بتا دیجئے میں اسے مان لوں گا. یہ حکم حضرت مختار کے بیٹے کا کیا کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت مختار کے خلاف یہ جو جتنی باتیں گڑھی گئی یہ کیوں؟ انہوں نے بنی امیہ کے خباثتوں کو عام کیا تھا. حضرت مختار کے لیے سب سے پہلے بنی امیہ نے کوشش کی. عبداللہ ابن زبیر نے کوشش کی شخصیت کو مجروح کر دو. کیوں؟ تاکہ بنی امیہ چھپ جائیں. ان کے چہرے کو، ان کی رسوائیوں کو بے نقاب کیا تو حضرت مختار کے خلاف روایتیں بھی گڑھی گئیں، پروپیگنڈے بھی کیے گئے. اسی لیے بنی امیہ نے ایک جو سازش کی کہ حضرت مختار کذاب ہے. اور اس کو ہمارے عالم کشی، ابو عمرو کشی، علم رجال کیا ہوتا ہے؟ علم رجال میں بحث ہوتی ہے لوگوں کے اوپر. مثال کے طور پر یہ شخص اعتماد کے قابل ہے نہیں، اس کا مذہب اچھا ہے یا نہیں، یہ کس کا صحابی رہا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے. تو جو علم لوگوں کی شخصیت کے بارے میں کہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ ائمہ اطہار کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم رجال. علم رجال کی عظیم شخصیت جو ہمارے مذہب کی ہیں ابو عمرو کشی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مختار کے خلاف جو بھی روایتیں گڑھی گئی، حضرت مختار کے خلاف جتنی بھی حدیثیں گڑھی گئیں، نسبتہ الی العامۃ اشباہ، یہ اہل سنت نے گڑھی ہے. یہ کہا یہ اہل سنت نے گڑھی ہے. اور اس میں بھی بڑا ہاتھ انہی بنی امیہ کا اور عبداللہ ابن زبیر کا ہے. بس عزیزان محترم، کل کی گفتگو یہیں سے ہو گئی کہ حکم ابن مختار منی میں 5ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنے والد حضرت مختار کے بارے میں پوچھیں گے. وہاں پہ امام نے کہا کہ جب حکم بن مختار نے کہا کہ آپ آقا بتائیے کیا شرف ہے، آپ دیکھیں نا کیا شرف ہے کہ انسان اپنے والد کے بارے میں امام معصوم سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو کہہ دیں گے میں مان لوں گا. کہا تمہارے بابا کو کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹے تھے. اور آپ کو بتایا نا یہ سب سے پہلے حضرت مختار کی شخصیت کو مجروح کرنے کا طریقہ. کہا سبحان اللہ، عجب، ایسے بات، کیا تمہارے بابا نے مشکل وقت میں ہم اہل بیت کی مدد نہیں کی ہے؟ اور پھر جو امام نے جتنی باتیں بتائیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا. کیسے امام نے، راوی کا بیان ہے کہ
جیسے ہی حکم نے کہا، پہلے تو اور بڑھاپے کی منزل کے تھے حکم، بوڑھے سے تھے، اور جب آئے تو مینا میں امام کے خیمے میں تو ہاتھوں کا بوسہ دینا چاہتے تھے، امام نے ہٹا لیا۔ لیکن جب امام نے یہ پوچھا کہ تم کون؟ کہا میں مختار ابن عبید ثقفی کا بیٹا ہوں۔ تو راوی کہتا ہے کہ امام نے اپنا ہاتھ بڑھا کے ایسے حکم ابن مختار کو اپنی طرف کھینچا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنی آغوش میں بیٹھا لے کے۔ بس عزیزان محترم، کتنا بڑا شرف ہے کہ ایک انسان اہل بیت کے لیے کچھ کرے۔ یہ ہماری آواز، یہ ہمارا علم، یہ ہماری زندگی، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ وہاں انسان کہے گا اے کاش ہم آل محمد کے لیے کچھ کیے ہوتے، وہاں کفے افسوس ملے گا۔ بس عزیزان محترم، اس دین کو پھیلانے کے لیے آل محمد نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ اور جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ شام سے رہا ہونے لگا، زینب نے دیکھا سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں، تو ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا خیر تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں ہماری جانیں قربان ہوں۔ جلتے ہوئے خیمے سے جب نکلنے کا مسئلہ تھا تو زینب نے امام وقت سے پوچھا بتائیے جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ لیکن جب سید الشہداء کی عزا کا مسئلہ آیا، جب عزائے سید الشہداء کا مسئلہ آیا تو، اور جب سید سجاد کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اور پاؤں سے بیڑیاں جدا کی گئیں، آئے تو زینب نے پوچھا بیٹا خیر تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں ہمیں آزادی کا پیغام دیا گیا ہے، ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ چاہے تو یہاں رہیں چاہے تو مدینہ چلے جائیں۔ بس زینب نے کہا سید سجاد یہ بتاؤ تم نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں نے یہی کہا ہے کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا، اجرکم علی اللہ۔ زینب تھکی تھی، زینب پیاسی تھی، زینب کو جو کھانے ملتے تھے وہ بچوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو قاعدہ تو یہ کہتا تھا کہ رہائی کے بعد زینب یہ کہتی بیٹا تھوڑے سے پانی کا انتظام کر دو، کچھ کھانے کا انتظام کر دو، مگر خدا کی قسم زینب آنسوؤں کی اتنی پیاسی تھی، اتنی پانی کی پیاسی نہ تھی جتنی حسین کی عزا کی ان کو اہتمام تھا، احساس تھا، اتنا کھانے پینے کا احساس نہ تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد میں اپنے ماجائے کو رو نہ سکی، میں اپنے بھیا کی عزا منا نہ سکی، میں اپنے حسین کی فرش عزا بچھا نہ سکی۔ اے سید سجاد میری جان قربان حسین کے بہن زینب پہ، یزید کے قصر میں حسین کی عزا جس نے قائم کی اسے زینب کہتے اے بیٹا اتنا کرو نا، ہم اپنے ماجائے کو رونا چاہتے ہیں، میں اپنے بھیا کی عزا منانا چاہتی ہوں۔ بس ایک مرتبہ یزید کے قصر میں ایک کمرہ خالی کرایا گیا، زینب نے فرش عزا کا اہتمام کیا۔ اب جب عزا کا اہتمام کیا جو دمشق میں ہاشمی گھرانے کی عورتیں تھیں، عورتیں آنے لگی، اور جب عورتیں آنے لگی تو عجب نہیں ہر بیوی آگے بڑھ کے کہتی ہوگی میرا فلاں مارا گیا، عجب نہیں رباب نے کہا ہوگا اے بیویو ارے اکبر تلوار لے کے گئے تھے، ام فروا نے کہا ہوگا میرا بیٹا مارا گیا، مگر رباب نے کہا ہوگا اے بیویو قاسم تلوار لے کے گئے، اکبر نیزہ لے کے گئے، مگر آئر میرا 6 ماہ کا صغار، سوکھے ہوئے ہونٹ، پپڑائی ہوئی زبان، میرے والیوں حارث لاشیں کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھے، ارملا کا تیر
فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہوا اور حسین نے ایک ننھی سی لحد کھود کے بچے کو سپرد لحد کر دیا۔ شاید اس لیے کیا ہو، میں نہیں چاہتا میری شہادت کے بعد اصغر کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا وصر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ معبود بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبروں کو نورانی فرما اور انہیں نبی اور آل نبی کے ساتھ محشور فرما۔ ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، پاک پروردگارہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ معبود مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نصف و نابود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔